اللہ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے بات کرنی ہے رمضان کی ایک عظیم فتح کی، جنگ اکتوبر 1973، جب مصری فوج نے ناقابل تسخیر خیال کی جانے والی بار-لیو لائن کو تباہ کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا 1967 کی جنگ میں مصر کو شکست ہوئی تھی، سینا کے صحرا کے اوپر جو ہے اسرائیل کا قبضہ ہو گیا تھا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک زخم تھا جو 6 سال تک تازہ رہا، لیکن مصری قیادت اور عوام نے ہمت نہیں ہاری۔ رمضان المبارک 1393 ہجری کا جو رمضان تھا نا، جو کہ 1973 میں آیا تھا، دوپہر کے 2 بجے 2000 مصری طیاروں نے حملہ کیا، اسرائیلی دفاعی تنصیبات کو تباہ کر دیا، 8000 مصری فوجی کشتیوں پر نہر کو پار کرنے لگے۔ انجینئرنگ کا کمال یہ تھا کہ مصری انجینئرز نے پانی کی توپوں سے ریت کے 17 میٹر اونچے پشتوں کو توڑ دیا۔ بار-لیو لائن، جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، صرف 6 گھنٹوں میں تباہ ہو گئی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر کئی پکچرز پہ مل جائیں گی کہ مصری فوج کا نہر عبور کرنا اور بار-لیو لائن کو تباہ کرنے کے بعد مصری پرچم لہراتے ہوئے صحرائے سینا میں داخل بھی ہونا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بار-لیو لائن تھی کیا؟ اسرائیل کی طرف سے نہر سویز کے مشرقی کنارے پر تعمیر بار-لیو لائن ایک انتہائی مضبوط فوجی دفاعی لائن تھی جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ 1967 کی جنگ کی 6 روزہ جنگ کے بعد اسرائیل نے تو جزیرہ نما سینا پر قبضہ کر لیا تھا نا، اور اس کے بعد اس قبضے کو مضبوط کرنے کے لیے اس لائن کو اس کے مشرقی کنارے پر ایک طویل دفاعی لائن بھی تعمیر کی تھی، اور اس لائن کا نام اسرائیلی جنرل حائم بار-لیو کے نام پر بار-لیو لائن رکھا گیا تھا۔ تقریباً 160 کلومیٹر لمبائی تھی اس کی، اونچی ریت کے پشتے تھے 20 سے 25 میٹر اونچے، پھر اس پر قلعے تھے، چوکیاں تھی 30 سے زائد مضبوط فوجی چوکیاں۔ اچھا، آگ کا انتظام تھا، ہر چوکی کے بعد درست فائرنگ کے لیے پہلے سے نشان زدہ ہدف تھا۔ اچھا، زیر زمین پائپ لائنز تھیں، آگ لگانے والے مائع مواد کی پائپ لائن جو نہر میں آگ لگا سکتی تھی وہ بھی۔ بہرحال رمضان 1393، وہی 1973 کا جو رمضان تھا، مصری فوج نے آپریشن بدر کے نام سے یہ نہر عبور کی۔ مصری انجینئرز نے پانی کی توپوں کے ساتھ ریت کے پشتوں کو اصل میں توڑا۔ کتنی عجیب بات ہے نا۔ اس کی تباہی سے عرب دنیا کی فوجی تاریخ میں ایک، آپ کہہ لیجئے کہ سنگ میل جو ہے وہ تعمیر ہو گیا۔ پتہ یہ چل گیا کہ کوئی بھی دفاعی لائن ناقابل تسخیر نہیں ہوتی۔ منصوبہ بندی، ایمان اور جدید طریقے بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ 1967 کی شکست کا داغ اس جنگ نے دھو لیا تھا۔ آج بھی رمضان کی عظیم فتوحات میں یہ جنگ شمار کی جاتی ہے، اور مسلمانوں کے لیے اتحاد، منصوبہ بندی اور اللہ پر بھروسے کی مکمل مثال ہے۔ میں ایک مسلمان پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہ سمجھتی ہوں کہ جنگ اکتوبر کی اس جنگ کی سب سے بڑی خوبی تھی کیا؟ ایک تو اتحاد تھا، اور ایک منصوبہ بندی تھی، اور پھر جذبہ جہاد کو 6 سال تک اپنے سینے کے اندر پالتے رہنا مصری فوج کا کارنامہ تھا۔ دشمن کو اندازہ بھی نہیں ہوا۔ پاکستان کو بنے ہوئے آج 1947 سے لے کے 75 سال تک گزر چکے ہیں، لیکن ہمارے کئی مسائل وہیں کے وہیں ہیں۔ ہمارے پاس سیاسی اتحاد نہیں، نظریاتی اتحاد نہیں، معاشی اتحاد نہیں، دشمن کو ہماری کمزوریوں کا پتہ ہے۔ 6 سال میں مصر نے اس وقت وہ کر دکھایا جو پاکستان 75 سال میں بھی نہیں کر پایا۔ اتحاد اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ جب تک اتحاد نہیں ہوگا نا، کوئی مسئلہ جو ہے وہ حل بھی نہیں ہوگا۔ پھر خود اعتمادی۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عموماً جو ہمیں چیزیں ناقابل تسخیر لگتی ہیں نا، ناقابل تسخیر ہوا نہیں کرتی ہیں۔ 1967 کی شکست نے مصری قوم کے دل کو توڑ دیا تھا، لیکن دیکھ لیجئے 6 سال کی منصوبہ بندی کے بعد جب انہوں نے اپنی سرزمین واپس لی، بلکہ اپنی قومی خود اعتمادی بھی بحال کر لی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کا پاکستان جو ہے معاشی بحران سے ٹوٹا پڑا، برین نوجوان پاکستان میں رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، مغربی میڈیا ہمیں ناکام ریاست قرار دیتا ہے۔ کسی طرح، جس طرح اکتوبر میں مصر نے اپنی خود اعتمادی بحال کی تھی، ہم بھی کر سکتے ہیں کیا ہم یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہم بھی وہ قوم ہے جس نے دنیا کی 2 سپر پاورز کو شکست دی ہے، انگریزوں کو بھی اور روسیوں کو بھی۔ اچھا، ایک اس کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال۔ مسلمان جو ہے وہ پرو ایکٹیو ہوتا ہے۔ مصری فوج نے بھی جدید ٹیکنالوجی استعمال کی تھی، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ خفیہ معلومات اور ہر چیز کو سیکرٹ رکھنا۔ دشمن کو پتا بھی نہیں تھا کہ حملہ کب ہوگا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انفارمیشن وارفیئر آج کا سب سے بڑا میدان جنگ ہے۔ سائبر سیکیورٹی اور انٹیلیجنس پر ہمیں سرمایہ کاری کرنی پڑے گی۔
اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو دشمن ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے نا، ہمیں اپنی اس والی ہدف کو بھی مضبوط کرنا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ معلومات طاقت ہے، اگر ہمیں پاکستان کو محفوظ رہنا ہے تو ہمیں اپنی سائبر سپیس کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اتحاد کے لیے سیاستدانوں کو، عوام کو اور فوج سب کو ایک پیج پر آنا ہوگا۔ بغیر منصوبہ بندی تو کبھی کامیابی ممکن نہیں ہوتی، اور اللہ پہ بھروسہ اور خود اعتمادی یہ اصل طاقت ہے، اور حوصلے یہیں سے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتحاد عطا فرما دے، ہم ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیں اور ہمیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہ دے سکے۔ آمین۔